اب یہ اختلاف ہے کہ سارے زندگی کے عمل برباد یا اس کے ایک دن کے عمل برباد. تو صحیح راجح قول کے مطابق جو شخص نماز اثر چھوڑتا ہے اس ایک دن کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے. کیا فائدہ؟ فجر پڑھ لی آپ نے، ظہر پڑھ لی، اثر کو چھوڑ دیا، پھر مغرب اور عشاء پڑھ لی، لیکن نماز اثر کو چھوڑنے کی وجہ سے عمل برباد ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نماز اثر چھوڑ دے گویا کہ اس کا مال، اہل و عیال اور وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. قرآن اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے نمازوں پر زور دیا ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھو. اقیموا الصلاۃ، مسلمانوں نماز قائم کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اے مومنوں نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا اہتمام کر لو. فصلی لربک وانحر، خصوصی طور پر نبی سے خطاب کیا گیا، اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نمازوں کی حفاظت کرو، نماز پڑھو، قربانی کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر مسلمانوں کو حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھو. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان کنی کی عالم ہے، آپ کی وفات ہونے والی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا نمازوں کے تعلق سے دیا، اے مومنوں، مسلمانوں، الصلاۃ الصلاۃ، میرے جانے کے بعد نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کو نہ چھوڑو. افسوس کا مقام ہے آج مسلمانوں کی اکثر آبادی نمازوں سے بالکل راہ فرار اختیار کر رہی ہے اور یہ تصور کرتی ہے نمازوں کو چھوڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے. میرے بھائیوں یاد رکھو، جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا بے نمازی کافر ہے. علماء کے اقوال و آراء کو دیکھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بے نمازی ہے اس کے لیے ضروری ہے، مسلمان حاکم کے لیے ضروری ہے اس کو جیل میں قید کر دیا جائے، اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کر کے نمازیں پڑھنے نہ لگ جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی ہونے کی وجہ سے، کفر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو اس کے کفر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بے نمازی ہے اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی، نہ توبہ کیا، تو ایسا شخص کافر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایسا شخص کافر ہے. کیا مسلمانوں کی تعداد نہیں پائی جاتی؟ بے نمازی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. عید کی نماز ہے تو نماز پڑھ لیے اور پھر ایک سال تک کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں کی اکثر آبادی ہمارے صفوں میں موجود ہے. میرے بھائیوں بتاؤ، ایک مسلمان لگاتار مصر ہو نماز چھوڑنے پر اور بغیر توبہ کے مر جائے تو کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ کیا یہ کہے گا اللہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ تعالیٰ پٹک کر اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دے گا. میرے بھائی، اور مسلمانوں کی تعداد ایسی بھی ہے جو خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء، سامعین، سامعات، اس اجلاس کی مناسبت سے جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے بے نمازی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. دعا کیجیے اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح، حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. نماز تحفہ معراج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. دخول جنت کا ایک اہم سبب سکون، چین، اطمینان کا ایک اہم ذریعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے نماز پڑھنے والا جنتی ہے اور نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا کافر
اور جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں کی اکثر آبادی، چاہے وہ نوجوان ہو یا بزرگ افراد ہو، نمازوں سے بالکل غافل، لاپرواہی برت رہے ہیں۔ آئے ہم دیکھیں گے بے نمازی قرآن کی روح سے کیا کہلائے گا۔ بے نمازی قرآن کی روح سے اگر دیکھیں گے تو مشرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے مسلمانوں نمازیں قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں نماز پڑھو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ دنیا کی اکثر آبادی آج بے نمازی ہے، اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی اکثر آبادی مشرکوں کی طرح ہے۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا، مشرک کا اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں، رسول اللہ پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں۔ یہی وجہ ہے مشرک نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ نے کہا نماز نہ پڑھ کر مشرکوں کے صف میں شامل نہ ہو جاؤ۔ نماز پڑھو، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جاؤ، نماز پڑھو، مومنوں کی صفوں میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے ایک مسلمان اگر بے نمازی ہے تو وہ مشرک کی طرح ہے۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بے نمازی جہنمی ہے، بے نمازی کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں وہ کون سی وجہ تھی، کون سا سبب تھا تم جہنم میں چلے گئے؟ کیا آئے گا پہلا جواب؟ پہلا جواب یہ نہیں آئے گا کہ ہم زنا کے ارتکاب کرتے تھے، پہلا جواب یہ نہیں آئے گا کہ ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، پہلا جواب یہ نہیں آئے گا کہ ہم حرام کام کا ارتکاب کرتے تھے۔ پہلا جواب آئے گا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی اکثر آبادی خصوصاً نوجوان رات کے وقت شب برسری کا مظاہرہ کر کے عین فجر کے موقع پر نماز آنے کی بجائے گھروں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو کل یہ جہنمی قیامت کے دن سب سے پہلا جواب یہ دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بے نمازی کو اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو بے نمازی کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا مطلب ویل کا؟ ویل کا مطلب جہنم کا نچلا گڑھا، جہنم کا نچلا حصہ۔ اور کتنی بد نصیبی ہے بے نمازی کے لیے، اسی ویل میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مسلمان چاہے اگر وہ بے نمازی ہیں تو اٹھا کر ڈالے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کون ہے بے نمازی؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں متعدد علماء کہتے ہیں جو نماز میں تقدیم اور تاخیر سے کام کرتا ہے، کبھی جلدی کبھی تاخیر سے پڑھ لیتا ہے، وقت ختم ہونے کے بعد جماعت کو چھوڑ کر کے، وہ لوگ جو نماز کو خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتے، وہ لوگ جب جی چاہے نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب جی چاہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ سارے لوگ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ فویل للمصلین،
ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنے نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو نمازوں کو تقدیم و تاخیر سے پڑھتے ہیں، جو نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے، جو نمازوں کو جب جی چاہے پڑھ لے اور جب جی چاہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے تمام افراد کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بے نمازی کا انجام بہت برا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر اس کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کی پابندی نہیں کی، نمازوں کی حفاظت نہیں کی، واتبعوا الشهوات، اور خواہشات نفس کی اتباع کی، پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ گمراہ شخص اپنے گمراہی کا انجام دیکھ لیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بے نمازوں کے لیے جہنم قرار دیا۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے بے نمازی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں، ہمارے گھروں میں رحمت نہیں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہمارے گھروں میں ٹینشن، پریشانیاں، مصیبت، حادثات۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ بے نمازی، نمازوں کا اہتمام ہمارے گھروں میں نہیں پایا جاتا۔ ہمارے گھر کے سارے افراد نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں جس گھر کے افراد بے نمازی ہوں، کیا اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی برکت اس گھر میں داخل ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور ہمارے گھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے بھی دور ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے مسلمانوں نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے جو نمازی ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت ان گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ اور جو بے نمازی ہے اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ بے نمازی کو اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو بے نمازی مسلمان کا حقیقی معنوں میں بھائی نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی مسلمان کا حقیقی معنوں میں بھائی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک توبہ کر لیں، نماز ادا کر لیں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور اگر نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے بے نمازی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بے نمازی کا نکاح نمازی عورت کے ساتھ جائز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں علم ہو یہ مومنہ عورت ہیں، نمازی عورت ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار، ان عورتوں کو کفار کی جانب نہ لوٹاؤ، اس لیے کہ یہ عورتیں کفار کے لیے اور کفار ان عورتوں کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے اگر شوہر بے نمازی ہے اور اس کی بیوی نمازی ہے، لاکھ سمجھانے کے باوجود مرد نماز ادا نہیں کرتا، لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو علماء نے کہا نمازی عورت کو یہ اختیار ہے وہ اپنے بے نمازی عورت سے جو انکار کر رہا ہے نمازوں کا، اس سے خلا لے لے۔ اور ایک مرد نمازی ہے اور اس کی بیوی بے نمازی ہے، لاکھ سمجھانے کے بعد بھی وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، تو شوہر کو یہ اختیار ہے ایسی بے نمازی عورت کو شوہر طلاق دیتے۔ بے نمازی اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے چیزیں نکل کر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں نماز کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج مسلمانوں نے نماز کو بہت زیادہ ہلکے میں لیا۔ اجلاس قائم ہو تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ مسجد میں آئی، نماز تراویح کا مسئلہ ہو تو ہماری مسجدیں بھر جائیں گی،
اور تو امت میں ایسے بھی طبقے پائے جاتے ہیں جن نمازوں کا حکم نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، ان نمازوں کے اہتمام کے لیے ہم مسجدوں کو پر کر دیتے ہیں۔ صلاۃ الرغائب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز ثابت نہیں۔ شب برات کی نماز پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نماز تراویح کوئی پڑھ لے اس کو ثواب ہے، اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی صلاۃ تراویح چھوڑ دے، ترک کر دے، تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ علماء ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ، پڑھ لے اور اگر چھوڑ دے تو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار نہیں۔ ہماری تعداد نماز تراویح میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے مسلمانوں نے نماز تراویح کو فرض کر لیا ہے اور فرض نمازوں کو مسلمانوں نے سنن و نوافل سمجھائے۔ یہی وجہ ہے نماز تراویح کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد مساجد میں بہت زیادہ آباد ہے۔ نماز فرض کا مسئلہ اٹھائیں، فجر کی حالت دیکھ لیں، بمشکل 1 یا 2 صف ہمیں نظر آئے گی، ظہر میں بہت کم لوگ نظر آئیں گے، عصر مغرب عشاء میں ہمارے درمیان لوگ موجود ہی نہیں ہوتے۔ جبکہ اللہ نے کیا کہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک مسلمان پر اللہ رب العالمین نے، ایک مومن پر دن میں 5 وقت کی نمازیں مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ ایک مسلمان کو اس کے ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ سچا پکا مسلمان، اور اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا رہتا ہے، تو یاد رکھیں انسان مجرم ہے، گنہگار ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا نماز تراویح اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گنہگار نہیں، لیکن نماز فرض اگر کوئی ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو ایسا مسلمان گنہگار ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے مجرم ہے، اس کو جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ آج کتنی ہماری ایسی مساجد ہیں جو بالکل غیر آباد ہیں۔ مسلمان اس کے ذمہ دار ہے میرے بھائیوں۔ مساجد کے بے آباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ، ذمہ دار اگر کوئی بنتے ہیں تو مسلمان۔ اللہ نے کیا فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے مسلمان مومن ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے موجودہ زمانے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھروں کو، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو آباد کر رہے ہیں۔ ان کو توفیق نہیں ملتی مسلمان مسجد کو آباد کریں۔ یہی وجہ ہے آج مسلمانوں کی اکثر آبادی مساجد سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون؟ مسلمان ذمہ دار ہے۔ ہندوستان میں آپ مشاہدہ کیجئے، معائنہ کیجئے، ہزاروں مساجد ایسے ہیں جو بالکل غیر آباد ہیں، مسلمان آباد کرنے کی بجائے وہاں پر جانوروں کا بسیرا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ اگر آج ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کریں، اپنی نسل کو نماز پڑھنا نہ سکھلائیں، تو یاد رکھیں ہزار مسجد ہماری بے آباد ہو چکی ہیں۔ آنے والے دن لاکھوں میں ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں یہ تعداد، ہزاروں میں یہ تعداد ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی دشمن چاہتا ہے مسلمانوں کی مساجد منہدم ہو جائیں۔ لوگ چاہتے ہیں مسلمان عبادت نہ کریں، لوگ چاہتے ہیں لوگ ہم کو عبادت سے روکنا چاہتے ہیں، سجدوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں سجدے نہ کریں، عبادت نہ کریں، لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، لوگ چاہتے ہیں نمازیں نہ پڑھیں، لوگ چاہتے ہیں توبہ استغفار نہ کریں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے مسلمان دشمنان اسلام کے چنگل میں آسانی کے ساتھ پھنستا نظر آ رہا ہے۔ نت نئے فتنے آپ دیکھ لیں، موبائل کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے آج ہمارے گھروں میں داخل ہیں۔ ان فتنوں میں مبتلا ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بالکل غافل ہو رہے میرے بھائیوں۔ تجارت کا فتنہ، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تجارت حقیقی معنوں میں جائز ہے، مگر افسوس کا مقام ہے مسلمان تجارت میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت کی، تباہی بربادی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صحابہ نے بھی تجارت کی، مگر صحابہ نے اس تجارت کو نماز سے غافل ہونے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ صحابہ نے تجارت بھی کی، صحابہ نے نمازوں کی پابندی کی، صحابہ نے تجارت کی، صحابہ نے توبہ استغفار کیا، صحابہ نے تجارت کی، صحابہ نے نماز کو لازم پکڑا۔ مگر آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم نے تجارت کو فروغ دیا مگر نمازوں سے ہم پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال بیان فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ صحابہ کی مثال ایسی مثال ہے، ان کی تجارتیں، ان کے خرید و فروخت، ان کا کاروبار، ان کو نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا، لاپرواہ نہیں تھے صحابہ کرام۔ لیکن آج ہم لاپرواہ ہیں، کیوں؟ مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر، دولت کے فتنے میں مبتلا ہو کر۔
الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ نے کہا انسان مال بٹورتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، گنتا ہے، شمار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے یہ مال، یہ دولت اس کے پاس سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ افسوس کا مقام ہے دولت کی یہ حرص، دولت کی یہ خواہش، دولت کی یہ تمنا انسان کے زندگی میں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تک ہم زمین کے سینے میں دفن نہ ہو جائیں یہ خواہش انسان کے دل سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر کی زیارت نہ کر لے، انسان ایسے ہی دولت کے فتنے میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دولت، یہ مال انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بالکل غافل کرتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو لوگو یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ۔ آج ہم نمازیں کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں کے لیے۔ آج ہم نمازیں کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اپنی عیاشی کے لیے۔ آج ہم نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اپنے اہل و عیال کو پالنے کے لیے۔ یاد رکھیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اہل و عیال تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ اہل و عیال تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کل قیامت کے دن راہ فرار اختیار کر دیں۔ تو نمازوں کی پابندی میرے بھائیوں بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصاً نوجوان کا طبقہ۔ میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے، اے نوجوانوں تم قوم کے مستقبل ہو، قوم کی قیادت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تم نمازوں کی طرف نہ آئے، توبہ استغفار کو لازم نہ پکڑیں، اللہ کی قسم یاد رکھیں ہمارا مستقبل تباہ و برباد ہے۔ اگر تم آج سے نمازوں کی پابندی کر لے، مساجد کو آباد کر لے، یاد رکھو انشاءاللہ ہمارا مستقبل تابناک ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں وہ توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیں، مسجدوں کو لازم پکڑ لیں۔ جس طرح صحابہ نے اپنے جبینوں کو سجدوں سے سجایا، تم بھی مسجد کو آ کر اپنے پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ، تبھی تو ہماری کامیابی آگے مستقبل ہے انشاءاللہ ممکن ہے۔ مستقبل میں ہماری کامیابی ممکن ہے۔ افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کی نوجوان اکثر آبادی نمازوں سے غافل، یہ سمجھتا ہے ابھی تو میں نوجوان ہوں، ہٹا گٹا ہوں، صحت مند ہوں، طاقت میں مبتلا ہوں، آج نہیں تو کل پڑھ لوں گا، کل نہیں پرسوں پڑھ لوں گا۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کل نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، کل نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ قبرستان جاؤ، ایک مرتبہ مشاہدہ کر لو کتنے نوجوان آج زمین کے چھاتی میں دفن ہے جن کا یہ ارادہ تھا اگر کل آ جائے تو میں نماز پڑھ لوں گا، مگر کل نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کل آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت، اس دنیا سے چلے گئے میرے بھائی، اس دنیا سے کل آنے سے پہلے چلے گئے۔ کہیں آج ہمارا مقام بھی، کہیں آج ہمارا معاملہ بھی ایسا نہ ہو۔ اسی لیے وقت آنے سے پہلے نمازیں پڑھ لو، نمازوں کی تیاری کر لو، اس لیے کہ اگر نماز درست ہے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال درست ہیں۔ اگر ہم نماز میں فیل ہو گئے، ہم نماز میں درست نہیں، تو یاد رکھیں ہمارے سارے عمل برباد ہیں۔ بے نمازی احادیث کی روح سے بے نمازی کافر ہے، بے نمازی کافر۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر۔ کیا مطلب کافر کا؟ اسلام سے بے دخل، اسلام سے نکل گیا۔ یہاں کفر سے مراد کفر دون کفر، چھوٹا کفر، کفر اصغر ہے۔ لیکن جس کی عادت یہ ہے وہ ہمیشہ نماز چھوڑتا ہے، کیا مسلمانوں میں ایسی ہماری تعداد موجود نہیں ہے؟ ہر گلی میں، ہر گھر میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں میرے بھائیو۔ مسلمان، نام عبد الرحمن، عبداللہ، کوئی نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جنت یہ آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے، آپ کے قدموں میں آ جائے، نہیں، آپ کو جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو شرائط میں آپ کو پابند کیا گیا ہے اس کو نبھانا ضروری ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کی شرط لگائی وہاں عمل صالح کی شرط لگائی، اور جہاں عمل صالح کی بات کی اللہ تعالیٰ نے وہاں ایمان کی شرط لگائی۔ ایک انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کافر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اسی طرح قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایک نماز کا چھوڑنا عمل کا برباد کرنے کے مترادف ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کے عمل برباد۔ سوچو نوجوانوں کتنی دور ہیں نمازوں سے، مسجدوں سے کتنی دور۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سنو، جو شخص نماز عصر ترک کر دے اس کے عمل برباد۔ اب یہ اختلاف ہے کہ سارے زندگی کے عمل برباد یا اس کے ایک دن کے عمل برباد۔
تو صحیح راجح قول کے مطابق جو شخص نماز عصر چھوڑتا ہے اس کے اس ایک دن کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ؟ فجر پڑھ لی آپ نے، ظہر پڑھ لی، عصر کو چھوڑ دیا، پھر مغرب اور عشاء پڑھ لی، لیکن نماز عصر کو چھوڑنے کی وجہ سے عمل برباد ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نماز عصر چھوڑ دے گویا کہ اس کا مال، اہل و عیال اور وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے نمازوں پر زور دیا ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، مسلمانوں نماز قائم کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اے مومنوں نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا اہتمام کر لو۔ فصلی لربک وانحر، خصوصی طور پر نبی سے خطاب کیا گیا، اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نمازوں کی حفاظت کرو، نماز پڑھو، قربانی کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر مسلمانوں کو حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان کنی کی عالم ہے، آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا نمازوں کے تعلق سے دیا، اے مومنوں، مسلمانوں، الصلاۃ الصلاۃ، میرے جانے کے بعد نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کو نہ چھوڑو۔ افسوس کا مقام ہے آج مسلمانوں کی اکثر آبادی نمازوں سے بالکل راہ فرار اختیار کر رہی ہے اور یہ تصور کرتی ہے نمازوں کو چھوڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا بے نمازی کافر ہے۔ علماء کے اقوال و آراء کو دیکھ لے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بے نمازی ہے اس کے لیے ضروری ہے، مسلمان حاکم کے لیے ضروری ہے اس کو جیل میں قید کر دیا جائے، اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کر کے نمازیں پڑھنے نہ لگ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی ہونے کی وجہ سے، کفر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو اس کے کفر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بے نمازی ہے اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی، نہ توبہ کیا، تو ایسا شخص کافر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایسا شخص کافر ہے۔ کیا مسلمانوں کی تعداد نہیں پائی جاتی؟ بے نمازی اثر بے نمازی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ عید کی نماز ہے تو نماز پڑھ لیے اور پھر ایک سال تک کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثر آبادی ہمارے صفوں میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، ایک مسلمان لگاتار مصر ہو نماز چھوڑنے پر اور بغیر توبہ کے مر جائے تو کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ کیا یہ کہے گا اللہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ تعالیٰ پٹک کر اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دے گا میرے بھائی۔ اور مسلمانوں کی تعداد ایسی بھی ہے جو خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، خود نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے۔ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، ایک باپ جنت میں جا رہا ہے میرے بھائیوں، ایک بیٹا آئے گا کہے گا اللہ یہ وہ شخص ہے میرا باپ، مسجد میں اس نے جا کر نماز پڑھی لیکن مجھے کبھی نماز کی اس نے تلقین نہیں کی، نماز کی ترغیب نہیں دی۔ اگر یہ بچہ، یہ بیٹا کل قیامت کے دن ایک باپ کے خلاف حجت بن جائے گا تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، کس لیے؟ تاکہ اس کی عادت بن جائے، نمازوں سے محبت پیدا ہو جائے، عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر 10 سال کا ہو جائے نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کو ضرب لگاؤ، مارو اور مسجد میں لانے کی کوشش کرو۔ بے نمازی اگر قرآن کے روح سے دیکھا جائے تو بے نمازی اللہ کے ذمے سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے سے ایک انسان اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کر لے وہ اللہ کے ذمے میں جاتا ہے۔ ایک نماز فجر کی نماز اگر پڑھ لے تو اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں، دنیا کا کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر جو شخص نماز فجر چھوڑ دے اللہ کے ذمے سے دور ہے۔ بہت سارے علماء نے کہا جو شخص نماز فجر پڑھتا ہے اس سے لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ جو شخص نماز فجر پڑھتا ہے اس سے لڑنا، جھگڑنا جائز نہیں۔ علماء نے کہا بات
متقدمین علماء کے اقوال کو آپ پڑھیں. علماء نے کہا نماز فجر پڑھنے والوں سے لڑائی جھگڑا جائز نہیں، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو نماز فجر پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے. نماز فجر پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس انسان سے لڑتا ہے جو نمازی ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کیا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی امان کو توڑا. اللہ کی امان کیا ہے؟ وہ انسان نماز فجر پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی امان میں جا رہا ہے، اس سے لڑنے کا مطلب اس نے اللہ کی امان کو توڑ دیا. اور جو اللہ کی امان کو توڑ دے، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو توڑ دے، اللہ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شخص پر نازل ہوتا ہے. نماز فجر پڑھنے والوں سے لڑنا جھگڑنا بھی جائز نہیں میرے بھائی. آج مسلمانوں کی اکثر آبادی نمازیوں سے ہی جھگڑتی. حدیث کے روح سے اگر دیکھا جائے تو بے نمازی کا حشر کفار کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ ہوگا. کون چاہے گا کہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا. حامان کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا. ابی بن خلف کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے کل قیامت کے دن نہ نور نہ برہان نہ نجات. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيْ بن خلف، اور قیامت کے دن وہ شخص فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بے نمازی قرآن کی روح سے منافق ہے. بے نمازی منافق ہے قرآن اور حدیث کی روح سے بھی. اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اور آج افسوس کا مقام ہے، عام ہو کہ خاص ہو، مسلمانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے. بے نمازی، نماز نہ پڑھنا، یہ منافقوں کا شیوا طریقہ ہے. اور یہ صفت، یہ نفاق والی صورت آج ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے. اگر مسلمان کے دل میں نفاق نہیں ہوتا تو یقیناً وہ نماز کا اہتمام کرتا، نمازوں کی حفاظت کرتا. اور حقیقت میں جس کے دل میں نفاق ہے وہ نمازوں سے دور ہوتا ہے. نمازوں سے دور، اعتقادی نہ صحیح، عملی نفاق تو پایا جاتا ہے. عملی نفاق مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، عمل سے دور ہونا، یہ مسلمانوں میں ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براۃ من النار وبراۃ من النفاق. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، حدیث صحیح ہے، بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے لیکن من جملہ یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 براتیں لکھی جائیں گی. براۃ من النار، آگ سے بری ہو جائے گا، وبراۃ من النفاق، نفاق سے بری ہو جائے گا. مطلب یہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کے دل میں نفاق نہیں. اور منافقوں کی صفت نماز نہیں پڑھنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے منافقوں کو پہچاننے کا ایک چھوٹا طریقہ اپنایا ہوا تھا. ہم دیکھتے جو شخص نماز فجر اور نماز عشاء میں تاخیر سے آتا، سمجھ جاتے یہ منافق ہے، سمجھ جاتے یہ منافق ہے. تو میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے اعمال کا محاسبہ. کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرنے کی، نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.